جنت میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جو بیویاں عطا کریں گے وہ ابھرے ہوئے پستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی کہ ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا۔ گلاب کے پھول اور سیف کی طرح حسین ان کے رخسار اور انار کی طرح ان کے پستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ اپنی کتاب ہادی الارواح میں حوروں کے اوصاف، حسن و جمال اور خوبیوں کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ ابھرے ہوئے پستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی کہ ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا۔ گلاب کے پھول اور سیف کی طرح حسین ان کے رخسار ہوں گے اور انار کی طرح ان کے پستان اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، اور ان کے چہرے کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے۔ جب وہ مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی۔ جب وہ اپنے محبوب کے سامنے ہوں گی تو دو روشنیوں کے آمنے سامنے ہونے کی حالت کے بارے میں جو تم کہنا چاہو کر لو، یعنی اس حالت کا کیا ہی کہنا۔ اور جب وہ اس سے باتیں کریں گی تو دو محبوبوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ جب وہ اس سے بغلیں ملیں گی تو دو لچکدار ٹہنیوں جیسے جسم، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ آدمی اس عورت کے رخسار کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا کہ جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، جس کی چمک واضح ہو، اور وہ آدمی اس عورت کی پنڈلی کا گود اس عورت کے گوشت کے اندر دیکھے گا۔ اس کو نہ اس کی جلد چھپائے گی اور نہ ہڈی اور نہ اس کے کپڑوں کے جوڑے۔ اگر وہ عورت دنیا کی جانب جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور مخلوق کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تسبیح پکارنے لگے، اور مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے چمک اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح مان پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، اور سطح ارضی پر ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ معزز ناظرین کرام، جنتی آدمیوں کے تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وصال ہوگا۔ وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ ہوتی چلی جائے گی، اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کرے گی۔ وہ حمل و ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوگی، اور وہ تھوک، پیشاب اور پاخانہ اور ہر قسم کی میل کچیل سے صاف ستھری ہوں گی۔ نہ اس کی جوانی ختم ہوں گی اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی آئے گی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک محدود رکھے گی اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر نہیں اٹھائے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ اس عورت کی آرزو اور چاہت کی انتہا ہوگی، اور آدمی اس کو جو بھی حکم دے گا اس کی اطاعت کرے گی۔ اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گی، پس وہ اس کے ساتھ انتہائی آرزوؤں اور امان میں ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے اس عورت کو نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ جب کبھی وہ اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گی، اور جب اس سے بات کرے گا اس کے کانوں میں موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر جائیں گے۔
معزز ناظرین، اگر آپ ان کی عمر کے بارے میں پوچھیں تو ہم عمر اور شباب کی عمر کے درمیان میں ہوں گی، اور تو اگر اس کے حسن کے متعلق پوچھے تو کیا تو نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ اگر تو اس کی آنکھوں کے متعلق پوچھے تو صاف سفیدی میں اور خوبصورت سیاہی میں خوبصورت حور ہوگی۔ اگر تو اس کے قد کے متعلق پوچھے تو کیا تو نے خوبصورت لچکدار ٹہنیوں کو دیکھا ہے؟ اگر تو اس کے پستانوں کے ابار کے متعلق پوچھے، ابھرے ہوئے پستانوں والی ہوگی، اس کے پستانوں کا ابار عمدہ انار کی طرح ہوگا۔ اور اگر تو ان کی رنگت کے متعلق پوچھے تو وہ گویا کہ یاقوت اور مرجان۔ اور اگر تو اس کے اچھے اخلاق کے متعلق پوچھے تو وہ خیرات حسان ہے، جن میں ظاہری اور باطنی حسن جمع کر دیا جائے گا۔ پس وہ دلوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ معزز ناظرین کرام، اور اگر تو خاوند کے ساتھ ان کا حسن معاشرت میں جو لذت ہوگا اس کے متعلق پوچھے تو وہ ہنسنے والی، خاوند کے ازواجی تعلقات میں نرمی کے ساتھ پیار کرنے والی ہوگی، جو روح کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ پس تیرا کیا خیال ہے اس عورت کے متعلق جس کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے گا؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تو پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمان کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا۔ اگر وہ اس کے گلے لگے تو اس معانقہ اور پہلو میں لگنے کی کیا ہی لذت ہوگی۔